مفتی صاحب جیسے اسلام اللہ کی طرف سے ہے تو یہودیت اور عیسائیت بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر اسلام ہی کیوں قابل قبول ہے، یہودیت اور عیسائیت قابل قبول کیوں نہیں؟ یہ تینوں مذہب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، لیکن اللہ ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ یہودیوں نے یہودی مذہب میں تحریف کی ہے، عیسائیوں نے عیسائی مذہب میں، عیسائی کتابوں میں تحریف کی ہے، وہ اپنے اصل مذہب پہ قائم نہیں ہے، تبھی ان مذہبوں کو منسوخ کر کے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ جو تورات اور انجیل کی جو اوریجنل تعلیمات ہیں وہ زندہ ہوں۔ ان میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے، پھر تمام پیغمبروں پر ایمان ہے بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جب وہ منسوخ شدہ مذہب ہیں تو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اب اسلام ہی ہے، تو جب تک اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا اس پر عمل کیا جا سکتا تھا، لیکن جب اسلام آ گیا ہے تو نبی کی نبوت تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ارسلت الی کافۃ للناس، آپ نے فرمایا مجھے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، تو اس لیے اب آپ کی نبوت پہ ایمان لانا اور آپ کو فالو کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ صحیح حدیث میں نبی نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوں تو وہ بھی میری ہی اتباع کریں گے، اور میری اتباع کے بغیر ان کی نجات بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہی کو فالو کریں گے۔ مفتی صاحب جو دعائیں عربی میں ہیں ہم ان کو عربی میں ہی کیوں پڑھتے ہیں جبکہ ان کا ترجمہ ہماری زبان میں ہو سکتا ہے؟ تبرکاً پڑھتے ہیں تاکہ جو قرآن و سنت میں جو دعائیں ثابت ہیں وہ دعاؤں کے الفاظ جو ہے ہم وہی ورڈنگ ہمارے زبان سے نکلے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے، تو برکت کے لیے۔ باقی یہ ایک الگ بات ہے کہ دعا کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ دعا مانگنے میں آپ کو مزہ آئے، دل لگے اور آپ کو پتہ تو چلے کیا مانگ رہا ہوں، تو اس لیے ان دعاؤں کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے، اور جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ عربی الفاظ کا ترجمہ کیا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ پھر وہ اپنے الفاظ میں دعا مانگا کرے۔